فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کا نہ ہونا کیا یہ عورت کا قصور ہے؟ اولاد کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اولاد کب ملے گی، کیسے ملے گی اور کہاں سے ملے گی؟ جس معاشرے کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، بڑا ایک عجیب سسٹم بنا ہوا ہے کہ ہر چیز کی ذمہ داری ہم عورت کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ شادی ہوئی، شادی کے 1 سال کے اندر اگر اولاد نہیں ہوئی نا، ہم بچی کا، عورت کا وہ جینا ہی حرام کر دیتے ہیں۔ تھوڑا اور وقت گزرتا ہے، پھر اس کے لیے طلاق کی دھمکی لگا دی جاتی ہے، ظلم الگ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر تشدد الگ کیا جاتا ہے، خاندان کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے تانے اس کو الگ دیے جاتے ہیں کہ یہ عورت بچے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اچھا عجیب بات ہے، جس عورت کو یہ پتا ہو کہ میں جس معاشرے کے اندر زندگی بسر کر رہی ہوں، اس معاشرے کے اندر اولاد کا نہ ہونا ایک بہت بڑا پاپ ہے، جرم ہے، کیا وہ عورت نہیں چاہے گی کہ میرے پاس اولاد ہو؟ وہ تو راتوں کو اٹھ کے رب کے سامنے روئے گی کہ یا اللہ اولاد دے دے تاکہ میرا گھر بچا رہے، میرے اوپر ظلم نہ کیا جائے، میرے اوپر تشدد نہ کیا جائے، مجھے طلاق نہ دی جائے۔ بلکہ وہ تو سسرال سے چوری چوری اپنے والدین کے گھر سے پیسے منگوا کے اپنا خود چیک اپ کروائے گی کہ میں اولاد کے قابل ہوں۔ اولاد کے قابل ہوں تو پھر مجھے اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ جب صورتحال حد سے بڑھتی ہے نا، ہم عورت کو جینے کا حق نہیں دے رہے ہوتے اور اختیار اس کو وہ دے رہے ہوتے ہیں، اس کے ذمہ لگا رہے ہوتے ہیں جو اس کا اختیار ہے ہی نہیں۔ سسرال والے بار بار چیک اپ کروائیں گے۔ اچھا ہر بار چیک اپ ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتی ہے بھئی یہ اولاد کے قابل ہے، آپ اپنے بچے کا چیک اپ کروائیں۔ اچھا بچے کا چیک اپ ہم نہیں کروائیں گے، ابھی ہماری ناک کٹ جائے گی، یہ بڑی شرم والی بات ہے۔ بھئی اگر شرم والی بات ہے تو آپ نے ٹیسٹ کروا لی ہے، بچی بالکل ٹھیک ہے، پھر اس کو جینے کا حق دیا جائے، پھر اس کو تانے کیوں دیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر تشدد کیوں کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر ظلم کیوں کیا جا رہا ہے، پھر اس کو جینے دیا جائے۔ جب بات حد سے بڑھتی ہے نا، ہم عورت کو جینے نہیں دیتے، ہماری زبانیں بند نہیں ہوتی، پھر عورت مجبور ہو کے کیا انتہائی قدم اٹھاتی ہے، وہ خودکشی کی طرف چلی جاتی ہے۔ خودکشی نہ بھی کرے تو پھر وہ ایک اور خطرناک قدم اٹھاتی ہے کہ بڑی ہی مسلم گھرانے کی لڑکی ہے، بڑی باپردہ ہے، بڑی صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن وہ ہتھے چڑھ جاتی ہے جیلی پیروں کے اس ہمارے تانوں کی وجہ سے، ہمارے اس معاشرے کے برے رویے کی وجہ سے، اور پھر وہ جیلی پیر اس بیچاری لڑکی کے ساتھ، عورت کے ساتھ جو حشر کرتے ہیں، وہ آئے روز ہم خبریں سن رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا وہ یہ صرف ہمارے رویے کی وجہ سے۔ اچھا ایک اور بات ہے، مرد کے پاس تو پھر بھی آپشن موجود ہوتا ہے، تو اگر اولاد نہیں ہو رہی، ٹیسٹ کروائے ہیں، لڑکی کے اندر کوئی مسئلہ ہے، وہ دوسری شادی کروا سکتا ہے، کام چل جاتا ہے۔ اچھا عورت کے پاس ہے یہ بھی آپشن نہیں ہے کہ اگر مجھے ادھر سے اولاد نہ ہوئی، طلاق مل جائے گی، دوسری جگہ میری شادی نہیں ہوگی، تو پھر عورت بھائی کیوں نہیں کوشش کرے گی کہ میرے پاس اولاد ہونی چاہیے؟ آپ یہ ذمہ داری اس کے اوپر خواہ مخواہ کیوں ڈالتے ہیں؟ اچھا پھر اگر عورت کی ذمہ داری نہیں ہے تو پھر یہ اختیار اولاد کا کس کے پاس ہے؟ اچھا ہم پھر چلتے ہیں پیروں کے پاس، جیلی بندوں کے پاس، جیلی ڈاکٹروں کے پاس، جو ہمارا پیسہ بھی برباد کرتے ہیں، ہماری عزت بھی برباد کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات بڑی توجہ والی ہے، اگر اولاد کا اختیار پیروں کے پاس ہوتا نا، ذہن کے اندر یہ جیلی پیروں کے پاس اولاد کا اختیار ہوتا نا، تو نبیوں سے بڑے کوئی پیر ہے؟ اور نبیوں سے بڑے جو اللہ کے دوست کوئی ہو سکتا ہے؟ نبیوں سے بڑے ولی کون ہوں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کتنی دیر روتے رہے، دعائیں کرتے رہے، یا اللہ اولاد دے دے، اولاد دے دے۔ زکریا علیہ السلام کتنی دیر تک رب سے مانگتے رہے، یا اللہ اولاد دے دے، رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ نے کب اولاد دی؟ بڑھاپے کے اندر جا کے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ ساری بادشاہ زمین و آسمان کی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بچے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہے دونوں ہی دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، کسی پیر کا نہیں،
किसी वली का नहीं, किसी औरत का नहीं, किसी बीवी का नहीं। ये इख्तियार अल्लाह ताला ने रखा ही अपने पास है। अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेटा देता है, बेटी देता है, या दोनों इकट्ठे दे देता है। या अल्लाह ताला कुछ भी नहीं देता। अल्लाह ताला के ये इख्तियार के अंदर है, ये अल्लाह ताला के इल्म के अंदर है। अल्लाह ताला जानने वाला कि मैंने इसको औलाद कब देनी है, कैसे देनी है और क्यों देनी है। अच्छा, औलाद अगर इख्तियार अल्लाह ताला का है, फिर हम अल्लाह ताला से कैसे बात करें कि अल्लाह ताला हमें औलाद दे दे। औलाद तो चाहिए ना, औलाद के बगैर जिंदगी बेसुरी सी हो जाती है, इंसान परेशान रहता है। बल्कि औलाद नहीं है, बुढ़ापे के अंदर उसको परेशानियां और सहनी पड़ती है, जिस तरह का मुआशरा आज चल रहा है। तो फिर हम अल्लाह ताला से औलाद मांगे किस तरह, कैसे हमें औलाद मिलेगी, इसका तरीका अल्लाह ताला ने हमें बताया है। फरमाया फकुल तस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये काम तुम कर लो इस्तिगफार वाला, औलाद तुम्हें मैं दूंगा, और औलाद भी बेटों की शक्ल के अंदर दूंगा। तस्बीह तुमने निकालनी है इस्तिगफार की, तुम्हारी जुबान के ऊपर इस्तिगफार होना चाहिए, गुनाहों से बचा के रखना है। रब्बे हबली मिनस सालिहीन ये दुआ पढ़नी है, या अल्लाह तू औलाद दे, नेक साले बेटा दे। रब ताला फरमाते हैं ये गारंटी मेरी है कि मैंने तुम्हें औलाद देनी ही देनी है। औलाद हमें चाहिए, बेटा चाहिए, सबको पसंद है। तो रब ने ये नुस्खा बता दिया है, तरीका बता दिया है, इस्तिगफार को तुम अपना लो, औलाद मैं तुम्हें दूंगा, बेटों की शक्ल के अंदर दूंगा। और ये औरत की जिम्मेदारी भी है, खामद की जिम्मेदारी भी है, ससुराल वालों की जिम्मेदारी भी है, वालिदैन की जिम्मेदारी भी है। हम बच्ची के घर को बर्बाद होने की बजाय अगर बचाना चाहते हैं ना, सारे मिलके इस्तिगफार को अपना लें, इंशाअल्लाह रहमान रब ताला की तरफ से रहमतें होंगी और बच्ची का घर आबाद होगा, औलाद मिलेगी, खुशियां मिलेंगी और सारे फिर हंसी खुशी जिंदगी बसर करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे।